حضرت تنولی صاحب، حضرت ابوبکر صدیق کی جتنی بھی خدمات ہیں ان میں سر فہرست ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی تحریک اور تشویق سے بڑے بڑے اکابر مسلمان ہوئے. ادھر بھی زمین ہموار تھی. تو بالکل ابتدائی صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف شامل ہیں. مشکلات دیکھیں، کیسی کیسی اذیتوں سے گزرے، ہجرتیں کیں، ارشاد فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شخصیت بلا شبہ بے مثال شخصیت ہے صحابہ کرام کے اندر، اور صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ جس بھی صحابی کو دیکھتے ہیں ان میں ایک الگ رنگ نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جن صحابہ کرام نے اولین دور میں اسلام قبول کیا انہوں نے اتنی ہی زیادہ مشکلات بھی برداشت کی، جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں ہجرتیں کی. جی، حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی. اور فرام ویری بگننگ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اور اسلام کے اوپر جو آپ کا شرح صدر ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں آپ کی خدمات بے مثال ہیں. جہاد کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، اشار و قربانی کا میدان ہو، ہر جگہ آپ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نمایاں نظر آتے ہیں. اور جس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام ساری ہی بے شمار شانوں کے حامل ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا میدان ہوتا ہے جو ان کی پہچان بن جاتا ہے. تو جب ہم حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیتے ہیں تو سر فہرست جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ کا ٹریڈ، بزنس اور فائنانسز کے والے سے غیر معمولی جینیس ہونا. یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ وہ یہ پہلو تو ایک مثال بن کے اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک آئیڈیل بن کے ہمارے سامنے آتا ہے. جب مدینہ طیبہ میں چلے گئے، جس وقت آپ نے مواخات قائم فرما دی اور آپ کے جو بھائی تھے انہوں نے آپ کو جیسے سارے انصاری کر رہے تھے قربانیاں پیش کیں، اپنا مال و متاع پیش کیا، تو آپ کا یہ جملہ ضرب المثل بن گیا، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں، مجھے بازار کا رستہ. یہ جو جملہ ہے آپ کا، سبحان اللہ، یہ جو جملہ ہے آپ کا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا. اور اچھا آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا اس میں بھی دیکھیے حضور ایثار کا پہلو کتنا. سبحان اللہ، ورنہ وہ لے لیتے نا، وہ لے کے بازار جاتے، ایسا نہیں کیا. اچھا ایثار بھی ہے، خودداری بھی ہے. خودداری بھی ہے، یعنی کہ یہ جو چیز ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں جنازہ بن کے نہیں رہنا، بھئی دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا. تو اس کی مثال یہ ساری باتیں صحابہ کرام سے ہمیں مل رہی ہیں. اچھا آپ گئے کہاں؟ آپ بنو قینقاع کے بازار میں گئے. سوق بنو قینقاع اس وقت مدینہ پاک کی مرکزی منڈی تھی، مرکزی یہودیوں کی یہ قبیلہ تھا، قینقاع قبیلہ تھا. قین کہتے ہیں لوہار کو، اور قاح کہتے ہیں زرخیز زمین کو. یہ وہ قبیلہ تھا جس کی ٹریڈ پر بھی گرفت تھی اور زراعت پر بھی گرفت تھی، اور اس بازار کا جتنا سونے کا بزنس تھا ان کا تھا، اور جتنے بڑے بڑے معاملات تھے کاروباری ان کے ہاتھوں میں تھے. سودی معاملات یہ چلاتے تھے. تو اس مارکیٹ میں جا کے جگہ بنانا یہ بہت مشکل خود واقعی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ وجہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ٹریڈ کا خیبر فتح کرنا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ٹریڈ جینیس ہیں. یہ وجہ کہ آج تک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی جو ٹریڈ اسٹریٹجی ہے اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہیں، بڑی تحقیقات ہو گئی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک بہت بڑے بزنس مین بن گئے تو 4-5 چیزیں نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب حضور بزنس مین چھوٹا لفظ ہے، ایک فرد امپائر ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں جو پہلی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علیہ کا، اللہ تیرے لیے برکتیں سب سے بنیادی بات یہ. دوسرا جو آپ کی ہم لائف دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، آپ کی جو کاروباری سرگرمیاں دیکھتے ہیں، اس میں ایک سر فہرست چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ. جی، اور آج کی دنیا میں سے CSR کہتے ہیں، دنیا نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. بالکل. اور دنیا کی کوئی بزنس امپائر ڈاکٹر صاحب ایسی نہیں ہے جو CSR کے بغیر چلتی ہے. کم از کم 30 سے 40% وہ اپنی انکم کا CSR کے لیے رکھتے ہیں. واہ. یعنی یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت میں دیکھتے ہیں. اچھا دوسری بات، تیسری بات، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، کوئی وعدہ خلافی نہیں کرنی، سیدھا کام رکھ. اور چوتھی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے، آپ کا بڑا معروف قول ہے، میں نے کبھی بھی زیادہ منافع کے انتظار میں کم منافع کو رد نہیں کیا. ہائے ہائے کیا بات ہے. کبھی بھی میں نے زیادہ منافع کے انتظار میں اپنے مال کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. سبحان اللہ. اچھا آپ نے خود پھر فرمایا کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا میں 1000 اونٹ لے کے آیا اور جب میں اونٹ لایا جتنی قیمت پہ لایا اتنی قیمت پہ میں نے فروخت کر دیا.
ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ایک مارکیٹ ہو منڈی ہو ایک بندہ اونٹ خرید کے لا کے 2 روپے نفع پہ بیچ رہا ہو جی اور ایک اصل قیمت پہ بیچ رہا ہو تو گاہک کس طرف جائیں گے؟ بالکل جو اصل قیمت پہ بیچ رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو نفع کیسے ہوا؟ فرمایا مجھے ہر اونٹ سے جو ایک رسی ملی وہ میں نے 1 درہم کی بیچی, مجھے 1000 درہم کا آن دی اسپاٹ نفع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور یہ نفع بھی ہوا کہ گاہک کو واپس نہیں بھیجا. ڈاکٹر صاحب گاہک واپس ہی نہیں گیا, گاہک آئے ان کی طرف, گاہک واپس بھی نہیں گیا اور گاہک شفٹ بھی نہیں ہوا. کیا بات. گاہک دوڑ کے ان کے پاس آیا. بھئی جو چیز آپ نے جا کے 100 میل دور منڈی سے لینی ہے اسی قیمت پہ آپ کو یہاں میں رہی, آپ کہاں جائیں گے؟ جی جی دیکھیں کس طرح وہ دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اسٹریٹجی کو دیکھیں, آج اب جو چائنا اور امریکہ کا ان کی ٹریڈ وار چل رہی ہے, چائنا اسی اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے. جی ہاں, اور وہ اس کو ریورس کرنا پڑ رہا ہے, اپنے سارے ٹیرف جتنے بھی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو بنیادی اصول دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے, ان کی بنیاد پر ان کی پوری جو منڈی ہے اس کے اوپر ہولڈ ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ وہاں جو یہودی تاجر تھے ان کی آنکھوں میں سب سے زیادہ جو کھٹکتے تھے لوگ, ان میں حضرت عبد الرحمن تھے, حضرت عثمان غنی تھے, یہ لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب یہی لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کے مدینہ پاک میں اپنی منڈی بنا لی. جی, اور جب اپنی منڈی بنا لی, اپنی مارکیٹ بنا لی, تو اس کے اصول ایسے تھے, اس کے اصول جو تھے وہ کنزیومر فرینڈلی تھے. نتیجہ ایک ان کی منڈیاں ویران ہو گئیں, انہیں اپنے بوریا بستر لپیٹنا پڑا. اور آخر جا کے ساری جو حکمرانی تھی, یعنی تجارت کی دنیا میں مدینہ پاک میں جو حکمرانی قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے, ان میں سر فہرست حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.